ابھی پچھلے دنوں وزیر اعظم صاحب نے مسترد کر دیا، ان کی کابینہ نے جو سمری آئی تھی کہ جو بڑے افسران ہیں ان کے پیٹرول اور ان کی مفت بجلی کو ختم کیا جائے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ان کی مفت بجلی ختم نہیں ہوگی، عوام کو برباد کریں گے ہم، ان کو تباہ کر دو، لیکن ان کی عیاشیاں ختم نہیں کرو، ان کی گاڑیاں چھوٹی نہیں ہوں گی۔ تو اس لیے یہ جو قوم سے جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر کہ ہم نہیں کر سکتے، ہم پر IMF کا دباؤ ہے، تو ان باتوں کی وضاحت کرے نا حکومت۔ 1994 سے یہ IPPs کا دھندا چل رہا ہے، اب 29 سال ہو گئے اس کو، اور ان 29 سالوں میں سب نے اس سے فیض یابی کی ہے۔ ہر پولیٹیکل اور ہر ڈکٹیٹر کی حکومت میں یہ IPPs والے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور انہوں نے یہ جعلی قسم کے معاہدے کر کر ہم پہ عذاب مسلط کیا۔ 8,500 ارب روپے، 8,500 ارب روپے صرف وہ اماؤنٹ ہے جو کیپیسٹی چارجز کے نام پر پاکستانی قوم نے ادا کیے۔ 6 تاریخ کو گورنر ہاؤس پہ دھرنا ہوگا، ہم نے گورنر ہاؤس پہ دھرنے میں بیٹھنے کا اعلان کیا ہے، اٹھنے کا اعلان نہیں کیا، اور ہم اپنا ایک پورا چارٹر ہے جس کا تعلق بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں سے ہے، مہنگائی سے ہے، اور کراچی کے ان ایشوز سے ہے کہ جن کو فوری طور پر ریزالو ہونا چاہیے۔ آخری بات کر کے میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے ایک دھوکہ دیا تھا، الیکشن کرا دیے لیکن ٹرانزیشن پیریڈ کو یہ بڑھاتے چلے گئے، اور انہوں نے جو امینڈمنٹ کی آخر میں اس میں بھی 6 مہینے کا ٹرانزیشن پیریڈ رکھ دیا، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ترقیاتی کام کرنے کی اجازت ملنی چاہیے۔ تو یہ دھوکہ اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کا عمل ختم ہونا چاہیے۔ ہمارا واضح مطالبہ ہے کہ ٹرانزیشن پیریڈ جس میں ٹاؤن کے چیئرمین اور UC کے چیئرمین اپنا کام کر سکیں وہ ختم بھی ہونا چاہیے، اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ یہ اختیار رکھتی ہے، ابھی اسمبلی نہیں آئی لیکن وہ اختیار رکھتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق، آئین کی آرٹیکل 140A کے مطابق، کہ چاہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہو، چاہے واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن ہو، یا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو جس کا تعلق براہ راست لوگوں سے کہ بلدیاتی مسائل سے ہو، ان کو ٹاؤنز اور UC کی سطح پر ڈیوالو کرے۔ اور ڈیوالو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ UC چیئرمین اور ٹاؤن چیئرمین سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے عملے کو ہائر اور فائر کر سکتا ہو، اور اس کی مالیات کا اختیار اس کے پاس ہو۔ اسی طرح سے واٹر بورڈ کے عملے کو بھی ہائر اور فائر کر سکتا ہو اور مالیات کا اختیار اس کے پاس ہو، تب جا کر یہ کام شہر میں نظر آئے گا۔ لیکن اسی طرح پیریلل سسٹم چلا کے اگر آپ کریں گے تو یہ آدھا پونا کام ہوتا رہے گا اور شہر مزید اذیت کا شکار ہوگا۔ تو وزیر اعلیٰ صاحب آئین کی آرٹیکل 140A اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق یہ کام کریں، اور ٹرانزیشن پیریڈ بھی فوری طور پر ختم کریں۔ لیکن جہاں تک اس خدشے کا تعلق ہے جس کا تذکرہ آپ نے کیا، یہ بالکل درست ہے۔ اگر صرف اعلانات ہوتے رہیں گے اور نشستوں کے اندر گفتگو ہوتی رہے گی کہ سسٹم پر ہاتھ ڈال رہے ہیں، اسٹریٹ کرمنل کو پکڑ رہے ہیں، تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ان پوری مافیاز کو پکڑنا ہوگا۔ یہ جو پورا کا پورا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور ریونیو ڈپارٹمنٹ کا پورا سسٹم ہے جو پیپلز پارٹی کے تحت چل رہا ہے، جب تک اس کے بڑوں کو نہیں پکڑا جائے گا اور ان مافیاز کو سامنے نہیں لایا جائے گا، اس وقت تک نہ الیکشن درست ہو سکتا ہے، نہ نظام درست ہو سکتا ہے۔ تو ہم انتظار کر رہے ہیں اور ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس پر ہاتھ ڈالا جائے اور کوئی نیا NRO تیار نہ کیا جائے جس سے ایک مرتبہ پھر تازہ دم وڈیرہ شاہی نظام مسلط ہو سکے۔ مولوی عبدالحق صاحب کا یہ کارنامہ تھا کہ جنہوں نے انجمن ترقی اردو بنائی، اور پھر اس کے تحت ہی یہ کالج بنا، پھر بعد میں اپ گریڈ ہو کر یونیورسٹی بنی، اور ہمیشہ سے اس کا ایک رول رہا ہے۔ تو سرکار کی یہ یونیورسٹی اس بجائے اس کے کہ اس کو اپ گریڈ کیا جائے، اس کو اٹھا کر اگر اس کا ہیڈ آفس وہاں لے جائیں گے تو ہمیں معلوم ہے کہ کراچی کے ساتھ جو سلوک وفاقی حکومتیں اور صوبائی حکومتیں کرتی ہیں اس میں اب کیا حل ہوگا۔ تو اس یونیورسٹی کی وفاقی پوزیشن برقرار رکھتے ہوئے اس کا ہیڈ کوارٹر کراچی میں ہونا چاہیے، اور اس کی اپ گریڈیشن کے لیے اور اس کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات ہونے چاہیے، اور اس میں انجمن ترقی اردو کا بھی ایک اہم رول ہونا چاہیے۔ اس لیے یہ تو میں نے آپ کو دیکھ کے چند چاول بتائے ہیں، پوری کی پوری تعلیم کا جو بیڑا غرق ہوا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے۔